السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. آغاز کرتے ہیں رکوع نمبر 10 کا. اس کی تفسیر کو تھوڑا سا ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں مختصراً کہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے اندر کیا ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہے اس رکوع کے اندر: قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو جھٹلایا. اللہ کی ملاقات کیا ہے؟ یہ منکرین قیامت کا انجام اور ان کی حسرتیں ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی تھی. اس کے اندر ہم لوگ اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو جھٹلانے والے تھے اللہ تعالیٰ روز قیامت کے دن کو، اللہ تعالیٰ نے ان کا کیا انجام کیا. اب وہ لوگ جو قیامت کے دن کو یعنی اللہ سے ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، حتی اذا جاءتهم الساعة، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے خسارے میں پڑے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا، یعنی کہ قیامت کی گھڑی کو جھٹلایا. یہاں تک کہ جب وہ معین وقت یعنی کہ قیامت کا وقت ان پر آ جائے، جاءتهم ان کے پاس آ جائے، الساعة اچانک ان کے پاس ان پر وہ قیامت کی گھڑی آ جائے، قالوا یا حسرتنا، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، کہ ہم نے کیوں کوتاہی کی، ہم کیوں نہ مانے اس قیامت کے دن کو، ہم کیوں نہ مانے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے دن کو کہ ہمیں اللہ سے ملنا ہے. ہم کیوں نہ اس بات پہ یقین رکھتے تھے کہ ہم اللہ سے ملنے والے ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ، اور وہ سب کے سب اپنے اپنے کاموں کا بوجھ اٹھائے ہوں گے اپنی پیٹھوں پر. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ جانور جو ہے وہ اپنی پیٹھوں پر اپنا بوجھ اٹھائے ہوتے ہیں. ہمارا اعمال نامہ روز قیامت بہت بھاری اور وزنی، ہمارا ہر عمل ہمارے عمل کے حساب سے بھاری اور وزنی کر دیا جائے گا. جتنا وہ بھاری اور گناہ ہوگا اتنا ہی وزن اس کا زیادہ ہوگا، اور وہ سارے کے سارے گناہ ہم اپنی پیٹھوں پر لاد کر چل رہے ہیں. وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ ظُهُورِهِمْ، وہ سب کے سب اپنا بوجھ اپنے اعمال اپنی پیٹھوں پر لادے ہوں گے. اب سوچئے کہ ہمارا جسم کتنا اور ہمارے اعمال کتنے، ہماری سختیاں کتنی، ہمارے گناہ کتنے، اور وہ پھر بھاری جب کیے جائیں گے تو وہ بھاری کتنے ہوں گے. جس طرح سے ہماری نیکیاں، اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھاری کریں گے، ہماری نیکیوں کو بھی تولا جائے گا، اسی طرح سے ہمارے گناہوں کا بار بھی، بوجھ بھی وزن کے حساب سے ہوگا. وہ گنے نہیں جائیں گے، اس کی شدت کے حساب سے ہوگا کہ وہ کس قدر بھاری ہوں گے، اور وہ اپنی پیٹھوں پر لادے ہوئے ہوں گے اپنے ہر عمل، اپنے ہر گناہوں کے بوجھ کو وہ گھسیٹ رہے ہوں گے خود کو. اب انسان کہیں سے بھاگنا چاہے گا، انسان ایک ایسے دائرے کے اندر ہوگا جس دائرے کے باہر فرشتے کھڑے ہوں گے، اور اس دائرے سے باہر لپک کر بھاگنے کی کوشش کرے گا، اور پھر سے فرشتے اس کو دھکیل کر اس دائرے کے اندر لے کر آئیں گے. جیسے ایک دائرے کے اندر سمجھ لیجئے کہ آگ ہے، اس آگ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہیں. باہر نکلیں گے بھی تو آگ پکڑ لے گی، اور آگے جائیں گے بھی تو آگے بھی آگ ہوگی. نہ آگے سے بچنے کا کوئی راستہ، نہ پیچھے سے بچنے کا کوئی راستہ. وہ اپنی پشتوں پر، اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لاتے ہوئے ہوں گے. الا ساء ما یسرون، سن لو کہ یہ جو بوجھ تم اٹھاؤ گے یہ بوجھ بڑا ہی بھاری اور بڑا ہی سخت اور بڑا ہی برا ہے. یہ بڑا بھاری اور بڑا ہی برا بوجھ ہے تمہارا، یہ وزن تمہارا بڑا ہی برا ہے. دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جب روز قیامت اللہ کے پاس جائیں تو ہم وہ بھاری بوجھ نہ اٹھائے ہوئے ہوں، ہم وہ حسرتوں سے بھرے ہوئے نہ ہوں کہ ہائے افسوس ہم پر کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں اپنا وقت ضائع ہی کر دیا، اور ہمیں مہلت نہ ملی. تو یہ مہلت اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے یہ مہلت ہی دے رکھی ہے، اس مہلت کو ہم یوز کر رہے ہیں. اس سے زیادہ اور کیا مہلت کی؟ لیکن دنیا کی رنگینیوں میں ہم گھومے ہوئے ہیں.
ہم دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتے ہیں، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے بار بار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، یہ دنیا کی زندگی سوائے کھیل اور تماشے کے کچھ نہیں۔ کیا یہ کھیل تماشا نہیں ہے؟ قرآن کو چھوڑ کر بیٹھتے ہیں تو دنیا میں صرف اور صرف کھیل اور تماشے ہی ہیں۔ شادیوں پر جاتے ہیں تو کھیل تماشے، ہنسی مذاق، ٹھٹے اڑانا۔ کیا قرآن کی محفل میں بیٹھ کر ہمیں کچھ یاد رہتا ہے؟ یہ دنیا کے کھیل تماشے سب بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہی سمجھا رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذرا سی تکلیف آتی ہے تو سب کچھ بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا رب اب تو ہمیں ٹھیک کر دے، اب ہم گناہوں کی طرف نہیں پلٹیں گے، اب ہم سے کوئی غلطی کوتاہی نہیں ہوگی۔ ہم اس وقت میں سب کچھ بھول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا رب بس اس تکلیف سے تو ہمیں نجات دلا دے۔ اللہ تعالیٰ اب دنیا کی زندگی کو کمپیئر کر رہے ہیں آخرت کی زندگی کے ساتھ، وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آخرت کا گھر، آخرت کا مقام، خیر للذین یتقون، خیر للذین یتقون، بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے۔ اب وہ بہتر ان لوگوں کے لیے کیوں ہے؟ کیونکہ وہ ہر وقت اپنی آخرت کی فکر میں لگے، وہ میری اور آپ کی طرح اس دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، میرے اور آپ کی طرح اس دنیا کے کھیل تماشوں میں مگن نہیں ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم نہیں سمجھتے، کیا تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ آخرت کی زندگی کئی گنا بہتر ہے، وہی اچھی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قد تعلموا انه ليحزنك الذي يقولون، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھارس دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو ان لوگوں کا غیر سنجیدہ رویہ، ان لوگوں کا جھٹلانا غمگین نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو آپ کو صادق الامین سمجھتے ہیں، وہ آپ کو جھٹلاتے نہیں ہیں، بلکہ وہ جھٹلاتے کس کو ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اہل مکہ کو کوئی بغض نہ تھا، نہ ہی اہل مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تنگ تھے، بلکہ وہ تو اپنی امانتیں بھی اللہ کی نبوت آنے کے باوجود بھی اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کرنا چاہی، جب وہ مدینہ گئی تو اپنی امانتیں حضرت علی کے حوالے کر گئی۔ دیکھیے ہمارے نبی کی امانت کیا امانت تھی کہ جان کا خطرہ، اور اپنے پیچھے حضرت علی کو چھوڑ گئے کہ یہ امانتیں صبح ہوتے ہی لوگوں کو لوٹا دینا اور پھر واپس آنا، ایسے مت واپس آ جانا۔ تو ہم امانتوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، یہ ہماری نبی کی سنت ہے امانت رکھنا۔ ہم لوگوں کی امانتیں اب تو کسی کے پاس رکھوا ہی نہیں سکتے۔ اگر آپ کسی کو امانت کے طور پر پیسے دے دیں تو یقیناً اگلا انسان اس پیسے کو خرچ کر دے گا، وہ امانت میں خیانت کر دے گا۔ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان کا یہ رویہ آپ کو رنجیدہ نہ کرے، آپ کو غمگین نہ کرے۔ آپ کو تو وہ کیا کہتے ہیں، آپ سے تو وہ محبت کرتے ہیں، آپ کو تو وہ صادق الامین کہتے ہیں، بلکہ وہ جھٹلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیات۔ لا يكذبونك، نہیں جھٹلاتے وہ تمہیں، ولكن الظالمین، لیکن یہ سارے کے سارے ظالم لوگ بآیات اللہ یجحدون، اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے ہیں، اس کا انکاری ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی جتنے بھی رسول اللہ نے بھیجے، سب رسولوں کو لوگوں نے جھٹلایا۔ اگر ہم ان شارٹ دیکھیں، آج بھی اگر جو اسلام کو، جو دین کو دل سے ماننے والے نہیں، آج بھی جو منافق ہیں، آج بھی اگر ان کو قرآن کی کوئی آیت کھول کر بتا دی جائے تو کہتے ہیں نہیں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لے کر آئیے سر، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں نہیں پتا، ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ کون سی نئی بات لے کر آ گئی۔
ہم بھی انہیں پہلوؤں کی باتوں پر چلنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور انہوں نے صبر کیا اس وقت تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری مدد ان کے پاس آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ان لوگوں کو، ان نبیوں کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، حتی اتاہم نصرنا، اور جب آ گئی ہماری مدد ان کے پاس، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا ولا مبدل لکلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کلمات ہمیشہ سے وہی سچ اور حق رہی، ان کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب فیصلہ اور اللہ تعالیٰ کی جب مدد آ جائے، اللہ کی مدد اور فیصلہ آ جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کسی کو مہلت نہیں دیتا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیتا ہے اور گھیر لیتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک تمہارے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں، یعنی کہ جو پچھلے انبیاء کرام گزر گئے ان سب کی باتیں، ان کی لوگوں کے احوال اللہ تعالیٰ نے سارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھول کر بیان کر دیے اور ان کو بتا دیا۔ اسی بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ المومن کے اندر، یقیناً ہم اپنے پیغمبروں اور اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کی مدد کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی ذمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا کہ میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر پہرا ہوا کرتا تھا صحابہ کرام کا، اور پھر جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس کے بعد پھر پہرے کو ہٹا دیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد فرمائی۔ وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ وَأَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر آپ کو ان کا اعراض کرنا گرا گزرتا ہے، ان کا آپ سے منہ موڑنا برا گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ آپ زمین کے اندر کوئی سرنگ نکال لیں یا پھر آپ سیڑھی لگا لیں آسمان کے اوپر، یعنی کہ آپ سے وہ ایسے معجزے مانگنا چاہتے ہیں، اور آپ اگر ان کے لیے یہ سرنگ بھی نکال لیں اور آسمان کی طرف سیڑھی بھی لگا لیں، حالانکہ آپ اس کی استطاعت نہیں رکھتے، اس کی طاقت نہیں رکھتے، لیکن پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَاتٍ، اور ان کے پاس کوئی اور بھی پیلی نشانی آ بھی جائے تب بھی، اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یعنی کہ ایک انسان جو کمزور ہے وہ کیسے سرنگ نکال سکتا ہے پہاڑ کے درمیان میں؟ کھدائی کر کے آپ اگر سرنگ بھی نکال لیں پہاڑوں کے بیچ میں، یا پھر آسمان کی طرف سیڑھی بھی لگا لیں، اور ان کے پاس سب کچھ، سب آیتیں اور سب نشانیاں بھی آ جائیں، اس کے باوجود بھی یہ ایمان نہیں لائیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں ان سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دیتا۔ اللہ قادر ہے ہدایت دینے پر بھی، اور اللہ قادر ہے انسان کو ہدایت سے پھرنے پر بھی، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان سب کے سب کو نیست و نابود کر کے ان سب کو ہدایت پر ڈال دیتا، لیکن یہ اللہ کی ہدایت من جانب اللہ ہے۔ ہم جو ہم بار بار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ سے بار بار ہدایت مانگتے ہیں، اور جب مانگتے ہیں ہدایت تو انشاءاللہ اللہ ہدایت عطا کر دے گا۔ اپنی اولاد کے لیے بار بار ہدایت کی دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کے لیے کہتے ہیں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اے سننے والے ہرگز بے خبر نہ بن، کہ ہرگز بے خبر نہ ہو جانا، نادانوں میں شامل نہ ہو جانا۔ ہدایت اللہ نے عطا کرنی ہے۔ انما یستجیب الذین یسمعون، اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بات فرماتے ہیں کہ صرف وہ لوگ مانتے ہیں جو سنتے ہیں، جب وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں، والموت یبعثہ اللہ، اور اللہ ان مردہ دلوں کو اٹھائے گا،
ثم الیہ یرجعون، اور پھر ان کی طرف ان کو، اور پھر اس کی طرف انہیں لوٹایا جائے گا، ان کی طرف، اللہ تعالی کی طرف ان سب کو لوٹایا جائے گا۔ وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو کہ سنتے ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، صرف وہی لوگ ہی ہیں جو کہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور ان کافروں کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے مردوں کی ہوتی ہے، جس طرح وہ سننے اور سمجھنے کی قدرت سے محروم ہیں، یہ بھی اپنے عقل اور فہم سے حق کو سمجھنے کا کام نہیں لیتے، حالانکہ ان سب کے سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، کیوں کوئی معجزہ نہیں آیا، نازل کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ قادر ہے اس بات پر کہ وہ تم پر کوئی اپنی نشانی اتار دے، اپنا کوئی معجزہ اتار دے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس چیز کا علم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بے واقف ہیں، اللہ تعالیٰ کی طاقت سے بے علم ہیں، نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کس قدر زیادہ ہے۔ اس بارے میں جس طرح سے بنی اسرائیل پر کیا گیا کہ ان پر پہاڑ ان پر اٹھا کر کھڑا کیا گیا، ان پر بلند کیا گیا، اور پھر ان سے وعدہ لیا گیا، انہوں نے اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی پہاڑ کو، اس کے باوجود اس لمحے تو وہ ڈر اور خوف سے ڈر گئے، لیکن اس کے باوجود وہ پھر پلٹ گئے، پھر وہ حق اور سچ کی بات سے بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ لوگ بھاگ جائیں، پلٹ جائیں گے اسی رستے کی طرف، جس رستے پر